بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک طاقتور قوم تھی جس کا خیال تھا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ قوم عاد کہلانے والی یہ قوم عمان اور حیدر موت کے درمیان احقاف نامی جگہ پر آباد تھی۔ انہوں نے اس شہر میں پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اور آسمان سے باتیں کرنے والے محلات بنائے ہوئے تھے۔ زمین میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ خوشحالی اور خوشی کے ماحول میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تکبر میں یہ الفاظ کہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، اس نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو ان میں سے ایک سچے، عقل مند اور ایمان کی طاقت رکھنے والے آدمی تھے، تاکہ وہ ان کو اللہ پر ایمان کی ترغیب دیں اور ان کو اللہ برحق کی یاد دلائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوئے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ لیکن یہ غرور سے بھرے دل نصیحت پر کب کان دھرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، کیا ہم تجھے بیوقوف دکھائی دیتے ہیں؟ اور انہیں جھوٹا کہا۔ کئی سالوں تک حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور بت پرستی چھوڑ دو۔ لیکن ان کی ہٹ درمی اور نفرت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے چیخ کر کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا کرو جو ہم سے کرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے تحمل سے فرمایا، کیا میں تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اور عذاب نازل کروں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر انتظار کرو، بے شک میں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئی، بارش تھم گئی، زمین سوکھ گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، صحرا بھی خاموش لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے حکم الہی کا انتظار ہو۔ آنکھیں خشک ہو گئی تھی، رزق ختم ہو گیا۔ تو پھر بستی والوں نے بتوں کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو بت نہ سنتے تھے، نہ جواب دے سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا دن آ گیا، جب انہوں نے افق پر سیاہ بادل کو شہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ خوشی سے پکار اٹھے کہ یہ بارش برسانے والا بادل ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے قوم، یہ وہی وعدہ ہے جس کے لیے تم بے صبر ہو رہے تھے۔ ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ بادل گہرے ہو گئے اور ان میں بجلی کڑکنے لگی، اور ہوائیں ایک زبردست چیخ کے ساتھ ان کے اوپر پھٹ پڑی، جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ وہ محلات کے اوپر سے گزری اور انہیں گراتے ہوئے ان میں موجود لوگوں کو کھجور کے تنوں کی طرح ہوا میں پھینک دیے۔ طوفان 7 راتیں 8 دن تک ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا، یہاں تک کہ قوم عاد زمین برد ہو گئی اور کوئی جاندار چیز نہ بچی، سب برباد ہو گیا۔ طوفان کے بعد ہر طرف خاموشی کا راج تھا، ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ بچا
ماں سوائے ریت کے نیچے دبے ہوئے محلات کے کھنڈرات کے، اور سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے۔ ناظرین، یہ اس قوم کا قصہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ بستی برباد ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں بہت بڑا ہے؟ تو یاد رکھو، تکبر تباہی کا پہلا راستہ ہے، اور اگر اللہ دیتا ہے تو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔